الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 128 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا شروع ہوتی ہے۔ سیاق کلام کے لحاظ سے جب دوسری فصل شروع ہوئی تو اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جس سے یہودی بھی اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں اور نصارہ بھی اپنے آپ کو نسبت دیتے ہیں، وہی اس سرزمین میں بیت الحرام کے بانی ہے۔ انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے دین کی تجدید کے لیے اور انہی کی دعا کے مطابق مبعوث ہوئے ہیں۔ یہ دعا اس طرح ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی جو سب سے پہلی بات انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ پروردگار، ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا۔ اسلام کے معنی یہ ہے کہ آدمی اپنا سر اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پروردگار کی حیثیت سے قبول کر لینا اور اپنی بندگی کی حیثیت کو مان لینا، یہی اسلام کے معنی ہے۔ چنانچہ یہ لفظ اپنے ٹھیک مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے، اور اس میں سیدنا ابراہیم نے اپنے لیے بھی اور اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ دعا کی ہے کہ اے مالک، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا کر رکھنا۔ اور اس طرح گویا بڑے لطیف طریقے سے قرآن مجید نے اس دعائی سے ہی واضح کر دیا ہے کہ انہوں نے یہودیت یا نصرانیت کی دعا نہیں کی تھی، اسلام کی دعا کی تھی۔ یعنی یہ جو دین ہے، یہ دین کسی خاص پیغمبر سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی فرما برداری سے وابستہ ہے۔ اور یہ آج نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کے علمبردار تھے۔ یہودیت اور نصرانیت یہ بعد کے لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ اصل بات یہی تھی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہی تھی کہ ہم خدا کے فرما بردار بن کر رہے۔ پھر ارشاد ہوا کہ اس دعا کے ساتھ انہوں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، کہ ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہماری اولاد کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے اور ابراہیم و اسماعیل دونوں نے کیا ہے، تو اس سے مراد وہی بنی اسماعیل ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ گویا دونوں باپ بیٹے نے اس موقع کے اوپر یہ دعا بھی کی تھی کہ یہ ایک مسلمان امت رہے، اس کے اندر انحرافات نہ ہوں، یہ اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے اور اللہ ہی کے دین کو ہمیشہ اختیار کیے رکھے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ کی ایک مسجد بنائی تھی، اور دین میں دونوں چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک وہ اخلاقی احکام جو اصل میں انسان کے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے، جو اصل دین ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے لیے جو علامتیں مقرر کی جاتی ہیں اور جو اللہ کی یاد کو قائم رکھتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، تو اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جو علامتی اظہار کے طریقے ہیں وہ عبادت کے طریقے ہیں۔ جیسے ہم نماز سے واقف ہیں، جیسے ہم روزے سے واقف ہیں، جیسے ہم قربانی سے واقف ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ مسجد بنائی تو اس مسجد میں اللہ کی عبادت کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اس کے لیے یہ مناسک کا لفظ استعمال کیا۔ مناسک منسک کی جمع ہے، اور یہ لفظ قربانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور قربانی کی جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ دونوں مقاصد کے لیے یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی سے عام ہو کر پھر یہ حج اور عمرے کے تمام مراسم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ زبانوں میں ظاہر ہے اس طرح کے تغیرات ہوتے رہتے ہیں، چونکہ اس عبادت کی اصل حقیقت قربانی ہے، تو اس وجہ سے وہ لفظ لیا اور اس کو اٹھا کر پھر تمام مراسم پر حاوی کر دیا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو گویا لفظ ہی اس کی حقیقت کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ پروردگار، اس کے مناسک اب تو ہی ہمیں بتائے گا۔ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ عبادات کے معاملے میں انسان کے پاس اپنے طور پر جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے وہ کس طریقے سے سرفگندہ ہو۔ وہ اجمالاً تو یہ جان سکتا ہے کہ وہ اپنا سر جھکا دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا، لیکن اگر عبادت کا کوئی طریقہ مقرر کرنا ہو تو انسانی عقل کے پاس اس کو متعین کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس میں اللہ ہی سے درخواست کرنی پڑتی ہے کہ اے پروردگار، تو ہمیں بتا اور تو ہمیں سکھا کہ تیری بندگی کرنے کے کیا طریقے ہیں، تیری عبادت کرنے کے کیا طریقے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی کی دعا کی، اور پھر یہ کہا کہ تب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ پروردگار تو ہماری توبہ قبول فرما۔ یعنی اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی کس مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔
یعنی وہ کسی تفاخر کے مقام پر نہیں کھڑے ہوتے، کسی تمرد کے مقام پر نہیں کھڑے ہوتے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم جیسے پیغمبر نے یہ دعا کی ہے، اور سیدنا اسماعیل جیسے فرزند نے یہ دعا کی ہے کہ ہمیں مسلمان رکھنا، اپنا فرما بردار کر کے رکھنا، اور جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان میں ہماری توبہ قبول فرما، اس لیے کہ تو سب سے بڑھ کر توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تیری رحمت اور تیری شفقت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہ دعا ان کی زبان پر اس موقع کے اوپر جاری ہوئی۔ اس دعا کے ایک ایک لفظ پر اگر آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ایک بے نظیر دعا ہے، اور یہ دعا یہ بتاتی ہے کہ کس درجے کے انسانوں کی زبان سے نکلی ہے، اسی طرح یہ بات بھی اس دعا سے واضح ہو جاتی ہے کہ اصل دین کیا ہے۔ یعنی اصل دین خدا کی بندگی ہے، خدا سے رجوع ہے، خدا کی فرما برداری ہے، خدا کی اطاعت ہے، خدا کے پیش کردہ حق کو جاننے کی سعی و جہد ہے، نہ کہ کوئی خاص فرقہ، کوئی خاص مذہب، کوئی خاص گروہ بندی، ان میں سے کوئی چیز بھی دین نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے جو نام ہی پسند کیا گیا ہے وہ نام اسلام کا، فرما برداری اور اطاعت کا پسند کیا گیا ہے، اور یہ فرما برداری اور اطاعت کسی مذہبی پیشوا کی نہیں ہے، کسی پوپ کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی فرد کی نہیں ہے، یہ فرما برداری اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اس کی انہوں نے دعا کی، اس طرح گویا دعا کے الفاظ میں بڑی بلاغت کے ساتھ قرآن نے یہ بات واضح کر دی کہ دین کی اصل روح کیا ہے۔ یعنی ایک آدمی کو ایمان اللہ سے چاہنا ہے، اسلام اللہ سے چاہنا ہے، خشیت مانگنی ہے، تقوی مانگنا ہے، خدا کی فرما برداری کے لیے دعا کرنی ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی عالی مقام کیوں نہ ہو، اس کے مراتب کی کوئی حد نہیں ہو سکتی، لیکن وہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل جیسا مسلم کامل ہو کر بھی جس چیز کی دعا کرے گا وہ یہی دعا ہے کہ مالک مجھے اپنا فرما بردار بنا کے رکھنا، میں تیرا بندہ بن کر دنیا میں رہوں۔ اپنی بندگی کا اعتراف کر کے بندہ اپنے آپ کو گویا اپنے خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو یہ دعا تھی۔ یہ جو دعا ہے اس کے معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخی لحاظ سے یہ اس وقت بھی پوری ہوئی جب کہ سیدنا اسماعیل نے اپنی اولاد کو وہاں آباد کیا، چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل توحید پر اس گھر کو بنایا گیا۔ ان کی اولاد نے اسی لحاظ سے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں، اور ان کے بیٹے نابت تک یہی صورتحال قائم رہی۔ اس کے بعد جب انحرافات شروع ہوئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طریقے سے، جیسے کہ اللہ کا قاعدہ ہے، کیونکہ ان دونوں کے بارے میں، بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے بارے میں یہی قاعدہ ہے کہ ان کو دنیا میں سزا دی جاتی ہے، تو بے دخل کر دیے گئے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر بنی جرم نے اور بعض دوسرے لوگوں نے حرم پر قبضہ کر لیا، اور یہ لوگ وہاں سے بے دخل ہو گئے۔ ایک عرصے تک ایسے ہی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کوئی 100 سال پہلے جب ان کے ہاں کچھ اصلاح ہوئی، اور پھر ان کے ایک بڑے بزرگ نے حلیل بن حبشیہ کے زمانے میں ان کو دوبارہ آباد کیا، تو تب آ کر گویا انہوں نے حرم میں دوبارہ رہنے کی جگہ اپنے لیے پائی۔ پھر یہ دعا پوری ہوئی اس امت مسلمہ کی صورت میں جو صحابہ کرام کی صورت میں تھی، اور گویا اس طریقے سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ گویا اس طریقے سے ظہور پذیر ہوتی رہی۔ تو یہ دعا انہوں نے کی اور کہا کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب قرآن مجید نے اس چیز کا حوالہ دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ تو یہ بتایا ہے کہ ابراہیم نے اس وقت اور اسماعیل نے اس وقت یہ دعا کی تھی کہ اے مالک، ہم نے اپنی اولاد کو یہاں آباد کر دیا ہے، اب ان کے اندر تو ایک ایسے پیغمبر کو مبعوث کرنا، رسولا منہم، جو ان کے اندر سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایما سے کی گئی ہے، یعنی یہ بات معروف تھی کہ یہ سعادت حاصل ہونی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، اور یہ سعادت ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس جانب بھی حاصل ہوئی، یعنی سیدنا اسحاق کی نسل سے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ تو یہاں جب انہوں نے اسماعیل کو آباد کیا تو اس وقت بھی انہوں نے یہ خواہش کی کہ جس طرح سے اس سے پہلے اللہ کے پیغمبر اور رسول آتے رہے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کا وہ پیغمبر آئے جس کی پیشین گوئی تمام انبیاء علیہ السلام کرتے رہے۔ جس رسول کی دعا کی اس کے بارے میں یہ کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں انہیں پڑھ کے سنائے گا۔ یہ گویا اس کے اوپر اللہ کی کتاب کے نزول کی دعا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی آیات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس کو نازل کیا اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھ کے سنایا۔ پیغمبر کا جو ایک بڑا منصب ہے اور جس کے لحاظ سے وہ گویا انسانوں کو مخاطب کرتا ہے، یہ اس کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے ہیں دنیا میں، اور وہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اپنی طرف سے جو کچھ بھی ان کے اوپر القاء کیا گیا اس کو اپنی زبان میں بھی بیان کرتے رہے ہیں، اور ان کے صحائف کی صورت میں وہ موجود ہے۔ لیکن بارہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب اپنے پیغمبر کے منہ میں ڈال دی،
اس کتاب کی بھی ایک نوعیت رہی ہے۔ تورات کو جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ قانون ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کے اندر شریعت بیان کی گئی ہے، اور شریعت یا قانون یا ایک ضابطہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دے دیا گیا ہے۔ ہم جب زبور کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر دعائیں ہیں، یعنی ان کے ذریعے سے گویا انسان کے جو اللہ کے لیے جذبات ہیں ان کو الفاظ دیے گئے ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی چیز ہے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے مالک سے کس طرح مانگے، کیا مانگے، کس اسلوب میں مانگے، کس موقع پر مانگے، کیونکہ عبادت اور دعا یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ بات درست ہے بالکل کہ دعا عبادت کی روح ہے۔ چنانچہ دعائیں سکھائی گئیں، اور یہ دعائیں زبور میں آپ کو ملتی ہیں۔ آپ ان دعاؤں کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر معمولی تعلق کا اظہار ہے۔ ان دعاؤں میں توحید ہے، ان میں خدا پر اعتماد ہے، خدا پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے تعلق کا ظہور ہے۔ ہر پہلو سے بڑی جامع دعائیں ہیں جو زبور میں ہمیں ملتی ہیں۔ اور پھر اللہ نے اپنی حکمت سیدنا مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے انجیل میں نازل فرمائی۔ قرآن مجید ان سب کا جامع ہے، اور اس کی نوعیت یہ ہے کہ ایک طرف اس میں حکمت ہے جیسے کہ آگے معلوم ہوگا، دوسری طرف شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ابدی طور پر دی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے وہی اللہ کا قانون ہے، اور تیسری جانب وہ ایک انذار اور بشارت کا صحیفہ ہے۔ یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ عقائد ایک جگہ بیان کر دیے گئے ہیں یا کچھ چیزیں شریعت اور قانون کی بیان کر دی گئی ہیں، اس میں دعوت ہے، پیغمبرانہ دعوت ہے۔ پیغمبر نے کس طریقے سے دعوت پہنچائی ہے، انسانوں کو کیسے جھنجھوڑا ہے، ان کو کیسے انذار کیا ہے، اس کا ایک بہترین صحیفہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے وہ ایک علم و ادب کا شہپارہ ہے، اسی طریقے سے انذار و بشارت کا بھی ایک صحیفہ ہے۔ تو اس کو یہاں آیات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ پیغمبر یہ آیتیں پڑھ کے سنائے گا۔ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ اسی کو ذریعہ انذار کے طور پر پیغمبر کو دیا گیا، یعنی یہ جو دعوت و انذار کی ذمہ داری ہے اور جو اللہ کے پیغمبروں پر عائد کی گئی ہے، اس دعوت و انذار کی ذمہ داری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کیا؟ قرآن سنا کر ادا کیا۔ یعنی آپ نے قرآن پڑھا، قرآن لوگوں کے سامنے پیش کیا، جب کبھی بات کرنے کا موقع آیا تو قرآن مجید ہی کی تلاوت کی۔ تو قرآن مجید نے خود اپنے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وعید کا اندیشہ رکھتے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجیے۔ اور دعوت کی ساری جدوجہد کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ مجاہدہ کیجیے، پورے زور کے ساتھ اس دعوت کو پیش کیجیے۔ اور قرآن مجید نہ صرف یہ کہ اس وقت کے لیے انذار کی کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ خود بتا دیا کہ یہی انذار جو پیغمبر نے اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قوم کو کیا ہے، یہی انذار پھر آئندہ تمام نسلوں تک اس قرآن کے ذریعے سے پہنچتا رہے گا۔ چنانچہ قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے میں تمہیں انذار کروں گا، اور وہ بھی اسی کے ذریعے سے انذار کریں گے جن کو یہ پہنچے گا۔ چنانچہ قیامت تک اب لوگوں کو قیامت کے بارے میں، خدا کے بارے میں، توحید کے بارے میں، دین کے بارے میں خبردار کرنے، توجہ دلانے، دعوت دینے کی کتاب یہی ہے، اسی کے ذریعے سے یہ کام ہوگا۔ چنانچہ اگر کوئی دعوت، کوئی تبلیغ بھی اس سے ہٹ کر ہوتی ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پیغمبرانہ طریقے دعوت پر قائم نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے اس بات کو ایک حکم کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ اسی قرآن کو ذریعہ دعوت کے طور پر اختیار کیا جائے گا، اسی سے خدا کا پیغام پہنچایا جائے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ پیغمبر اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائیں گے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر ان لوگوں کو یعنی بنی اسماعیل کو جن کے اندر ان کی بعثت ہوگی، اس قرآن کے ذریعے سے قانون کی تعلیم دیں گے۔ کتاب کا لفظ یہاں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یہ لفظ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اور بالخصوص جب حکمت کے ساتھ آتا ہے تو یہ شریعت اور قانون کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو شریعت کی تعلیم دیں گے اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ حکمت کے دو پہلو ہیں اور دونوں ہی کے لیے قرآن میں یہ لفظ آتا ہے۔ ایک تو وہ دانش ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور اس معنی میں یہ قرآن میں اس آیت میں بڑی خوبی کے ساتھ استعمال ہوا ہے جس میں دعوت کی حکمت عملی بیان کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی دانش مندی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور دوسرے حکمت سے مراد دین کی وہ فلسفیانہ بنیادیں ہیں اور اخلاقی بنیادیں ہیں جن پر اصل دین قائم ہے، یعنی ایمانیات اور اخلاقیات کی جتنی تعلیمات ہیں ان کو قرآن الحکمہ کہتا ہے۔ یہاں اس دوسرے معنی میں ہے تو گویا قانون دے گا، حکمت سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس طرح سے انہیں پاکیزہ بنائے گا۔ یہ دین کا مقصد بیان ہو گیا۔ یعنی یہ قانون کس لیے ہے، یہ ایمان و اخلاق کی تعلیم کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ انسان کے نفس کو پاکیزہ بنایا جائے۔ انسان کے نفس کی پاکیزگی ہی اصل میں مطلوب ہے، یہی مقصود ہے، یہی ہدف ہے۔ جب یہ پاکیزگی انسان حاصل کر لیتا ہے تو دنیا کے اندر بھی وہ عیشت راضیہ کو حاصل کر لیتا ہے، اور جب اس کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ جنت کے لیے بھی کوالیفائی کر لیتا ہے۔
گویا اس کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اب پاکیزہ لوگوں کے لیے جو دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور جو موت کے بعد حاصل ہونے والی ہے اس میں آباد ہو سکے، یہی دین کا مقصد ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر آئیں گے اور اس طریقے سے گویا یہ بات واضح کر دی کہ یہ نہ صرف یہ کہ شریعت دیں گے، ایمان و اخلاق کے مباحث کو بالکل واضح شکل میں پیش کریں گے، بلکہ دین کے اس اصل مقصد کو بھی بالکل نمایاں کر دیں گے، اور اللہ کی آیات کی صورت میں یہ ان کے سامنے آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قدیم پیشین گوئیاں ہیں ان میں بھی اس کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، اللہ کی بات پیش کریں گے اور اللہ کے نام پر پیش کریں گے۔ چنانچہ قرآن کی ہر سورہ جو ہے وہ اسی طرح شروع ہوتی ہے، اللہ رحمان و رحیم کے نام سے، وہ یا خدا کی اتھارٹی پر، خدا کی سند پر یہ قرآن مجید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے۔ اس کے اندر جو شریعت ہے وہ بھی اب ابدی ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے ظاہر ہے کہ اس کے ابدی ہونے میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہی رہی ہے۔ حکمت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی تغیر نہیں ہوتا، وہ تو ایمان ہے، اخلاق ہے، اور ایمان و اخلاق ابدی ہوتے ہیں۔ لیکن شریعت انبیاء علیہ السلام کے ہاں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب جو شریعت دی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس میں بھی کیا کیا گیا ہے؟ یعنی پہلے سے انبیاء علیہ السلام کی جو شریعت ہے 80-90% وہی ہے، اسی شریعت کی تصدیق اور تصویب کر دی گئی ہے، اس کو دوبارہ جاری کر دیا گیا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو پہلی شریعت کی تمدن کی تبدیلی کی وجہ سے نکالنا مقصود تھی وہ نکال دی گئی ہیں، اور چند چیزیں ہیں جو نئی شامل کر دی گئی ہیں جو اب تمدنی ضروریات کے لحاظ سے موزوں تھی۔ اور اس طرح ایک ایسی شریعت ہم کو دے دی گئی ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کو اسی لفظ سے تعبیر کرنا چاہیے، شریعت، قانون، یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ نظام اصل میں اس کی بنیاد کے اوپر انسان بناتے ہیں۔ جب انسان نظام بناتے ہیں تو ان کو کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں، کچھ پرنسپلز چاہیے ہوتے ہیں، کچھ حدود معلوم ہونے چاہیے ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیے ہیں۔ ان کے بعد انسان اپنی عقل سے اپنے لیے نظام بناتا ہے، معیشت کا بھی بناتا ہے، سیاست کا بھی بناتا ہے، اور دوسری زندگی کے شعبوں کے بارے میں بھی جو اس نے سسٹمز بنانے ہوتے ہیں وہ بناتا ہے۔ بنیادی تعلیم جو دی گئی ہے وہ اللہ کے قانون کی۔ اس شریعت کے بارے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ یہ جتنی شریعت بھی ہم کو دی گئی ہے نہایت محدود ہے، یعنی اس میں چند احکام ہوتے ہیں، اور یہ صرف ان معاملات میں دی جاتی ہے جن میں انسان کی عقل کے پاس یا تو قانون سازی کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی، یعنی انسانی عقل کس بنیاد پر قانون سازی کرے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عبادات کے لیے انسان اگر کوئی ضابطہ بنانا چاہے تو اس کی عقل کے پاس کیا رہنمائی موجود ہے؟ اس کے لیے کچھ نہیں، یعنی کوئی چیز نہیں جس پر قیاس کر سکے، کوئی بنیاد نہیں جس کے اوپر اپنی کو رائے قائم کر سکے۔ عبادت کا جذبہ تو فطری ہے، مجھے خدا کی عبادت کرنی ہے، خدا کی بندگی کرنی ہے، میں اس سے دعا کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے مناجات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس کو کسی ضابطے کی شکل دی جائے تو اس کی کیا بنیاد ہے انسانی عقل کے پاس؟ کیونکہ کوئی بنیاد نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مناسک عبادت کے طریقے یہ خود سکھائے انسان کو اور شریعت کا حصہ بنا دیا۔ یہی معاملہ بہت سے دوسرے احکام کا بھی ہے، یعنی انسان وہاں پہ کوئی بنیاد نہیں رکھتا کہ وہ ان کو سامنے رکھ کر اپنے لیے قانون سازی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شریعت دے دی۔ یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس کوئی بنیاد تو موجود ہوتی ہے، لیکن اس میں اتنے زیادہ غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے وہ چیز ایک مہلکہ بن جائے، ہلاکت کا باعث بن جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی اپنی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس میں ایک اور چیز بھی ہوئی، اور وہ یہ کہ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیا گیا، تو بعض فقہی معاملات کے بارے میں بھی اس موقع کے اوپر جواب دے دیا گیا، لیکن یہ تنبیہ کی گئی لوگوں کو کہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم خواہ سوالات نہ کرو، جتنی شریعت مختصر طور پر دینا پیش نظر ہے وہی لو، باقی معاملات کو اجتہاد پر چھوڑ دو تاکہ لوگ آزاد رہیں اور اپنی رائے قائم کریں، کیونکہ اگر تم اس موقع پر سوال کرو گے تو فقہی سوالات کا جواب بھی دے دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ایسے سوالات کا جواب بھی دے دیا گیا۔ اب اسی کے مجموعے کا نام در حقیقت ہماری شریعت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ پیغمبر وہ شریعت دے گا اور حکمت دے گا اور اس طریقے سے انہیں پاکیزہ بنائے گا، انک انت العزیز الحکیم۔ اور پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز ہونے کا یہ جو ذکر کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ ہی اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو قانون دے، یعنی دنیا پر حکومت کرنے کا حق اسی عزت والے خداوند کو حاصل ہے، اور وہ صاحب حکمت ہے، لہذا اس کی صفت کا تقاضا ہے کہ انہیں حکمت بھی عطا فرمائے، یعنی چونکہ وہ خود حکیم ہے تو اس وجہ سے انسانوں کو اپنی حکمت میں سے کچھ نہ کچھ ارزانی فرماتا ہے۔ اب یہ گویا اس کی اصل اور بنیاد واضح کر دی گئی ہے، دین کہاں سے اٹھا ہے، کس جگہ پر کھڑا ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ابراہیم نے یہ دعا کی تھی، یہ دعا نہ یہودیت کی تھی نہ نصرانیت کی تھی، یہ دعا اس بات کی تھی کہ خدائی شریعت اس امت کو حاصل ہو،
یہ دعا اس بات کی تھی کہ اللہ کی حکمت اس امت کو حاصل ہو. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اس سے اس امت کی ابتدا ہوئی ہے. یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ظاہر ہوئی. اس کو واضح کر دینے کے بعد اب پھر چونکہ مخاطب یہود ہے تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ یعنی ابراہیم کو تو سب مانتے ہو نا، تم بھی اپنا ابوالآباء مانتے ہو، ابراہیم کے بارے میں تو کوئی بحث نہیں ہے. ابراہیم تو تمہارا بھی پیشوا ہے، ہمارا بھی پیشوا ہے. ابراہیم کا دین یہ ہے، ابراہیم کی دعا یہ ہے، ابراہیم نے ابتدا یہاں سے کی تھی. تو اب ابراہیم کے دین سے کون انحراف کی جسارت کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہی، الا من سفیہ نفسہ، وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے. یعنی ابراہیم کے دین سے یہود نصارہ جو عرب میں موجود تھے اور سیدنا اسماعیل کی اولاد، یہ تینوں اگر انحراف اختیار کرے تو محض حماقت کی بنیاد پر اختیار کر سکتے ہیں. کوئی اور انحراف اختیار کرے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی، مجھ پر حق واضح نہیں ہوا. لیکن یہ تو ان کی نسل سے ہیں، ان کی اولاد سے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مسجد بنا کر، اس کو توحید کا مرکز بنا کر، اسے ان کے ذریعے سے آباد کیا تھا، اور اس طرح گویا اپنی ایک عظیم روایت یہاں چھوڑ کر گئے تھے. یہ پوری طرح اس سے واقف، اپنے آپ کو انہی سے منسوب کرتے ہیں، ان کے گھر کے متولی ہیں، اسی مسجد کی ساری حرمتیں انہوں نے قائم کر رکھی ہوئی ہیں، انہی کے بیان کردہ مناسک کے مطابق یہ حج و عمرہ کرتے ہیں. جب یہ سب ان کے مطابق کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے ابراہیم کے اصل دین کی طرف بلایا جا رہا ہے. اس سے انحراف کی جسارت کون کرے گا؟ وہی کہ جو حماقت میں مبتلا ہوگا. یہی معاملہ یہود و نصارہ کا ہے. جب سب ابراہیم سے منسوب کرتے ہیں تو ابراہیم کا دین تو یہ ہے. یا تو اس کی تاریخی حیثیت کو چیلنج کریں اور بتائیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اور اگر یہی بات صحیح ہے تو پھر اس کے مقابلے میں یہودیت اور نصرانیت کو پیش نہیں کیا جا سکتا. ابراہیم کا دین اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے تو ہر ایک کا کام یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا دے، اس لیے کہ ابراہیم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. تو ارشاد ہوا کہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ. اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. فرمایا ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا. یعنی نہ دنیا میں اس منصب پر ان کے فائز ہونے کے بارے میں کوئی شبہ ہے. یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، اور بنی اسماعیل بھی مانتے ہیں جو بعد میں امت مسلمہ بنے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو یہ سرفرازی دی، اپنے دین کا ایسے علمبردار بنایا، اپنی سب سے بڑی عبادت گاہ ان کے ذریعے سے آباد کی، اور پھر ان کو سرٹیفکیٹ دیا کہ میں نے تمہیں دنیا کی امامت کا منصب پر فائز کیا ہے، تو کیا شبہ ہے کہ قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے. اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرمایا جانتے ہو کہ اس لفظ کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ وہ کیا موقع تھا کہ جس سے سرفگندگی کا نمونہ بن گئے تھے ابراہیم؟ ان کے پروردگار نے، وہ یاد کرو واقعہ کہ ان سے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، میرے سپرد کر دو، میری اطاعت میں دے دو. تو ابراہیم نے اس کے مقابلے میں اپنا کوئی دین پیش کرنے کی جسارت نہیں کی تھی، اپنے نفس کی کسی خواہش کی پیروی کا ذکر نہیں کیا تھا، اپنے آباء و اجداد کا کوئی حوالہ نہیں دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سامنے سرفگندہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے فوراً کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا. تو یہ جگہ تھی جہاں سے ابراہیم کی تاریخ شروع ہوئی ہے، اور جہاں سے یہ اسلام کا لفظ پیدا ہوا ہے، اور جہاں سے یہ اللہ کی اطاعت کا ایک ظہور بنا ہے. اور ارشاد ہوا کہ یہی ابراہیم کی دعوت اور اس کا پیغام ہے جس کو یہ پیغمبر تمہیں پہنچانے کے لیے شب و روز جدوجہد کر رہے ہیں. اس لیے اب اگر ان کی دعوت سے انحراف کرتے ہو تو ابراہیم کی دعوت سے انحراف کرتے ہو، اور ابراہیم کی دعوت سے انحراف کرنے کے لیے تمہارے ہاں کوئی جواز موجود نہیں. وہ پوری دلیل اور پورا استدلال یہ ہے. اب آپ اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے. پروردگار اور ہم دونوں کو تو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت اٹھا، اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما. اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے پروردگار. اور انہی میں سے تو ان کے اندر ایک رسول اٹھا جو تیری آیتیں انہیں سنائے اور انہیں قانون اور حکمت سکھائے، اور اس طرح انہیں پاکیزہ بنائے. اس میں شبہ نہیں کہ تو بڑا ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے. اور ابراہیم کے دین سے کون ہے جو انحراف کرے؟ ہاں وہی جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے. ہم نے اس کو دنیا میں بھی اپنے لیے خاص کیا، اور قیامت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوگا.
وہی ابراہیم کے جب اس کے پروردگار نے اسے حکم دیا کہ اپنے آپ کو حوالے کر دو، اس نے فوراً کہا میں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے حوالے کر دیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔